بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شیخ رشید کا بڑا دعویٰ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ سیاسی پریشر کوکر سیاسی چولہے سے نہ ہٹایا گیا تو پھٹ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف بے بس ترین وزیر اعظم ہے۔ شہباز شریف کو ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ MQM بھی آنکھیں دکھا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مفتیٰ اسماعیل IMF کے ترجمان ہیں۔ مفتیٰ اسماعیل سے پرچون فروش بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک بار پھر چیئرمین تحریک انصاف کی حمایت کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے۔ توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شیخ رشید نے کہا کہ حکمران مرکز میں پرویز الہی کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کے خلاف عدم استحکام رابطے کے پل اور ڈائیلاگ کو ختم کر دے گا۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کی بیماری کو بہانہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد پولیس نے PTI چیئرمین عمران خان کے چیف آف اسٹاف شہباز گل کی بیماری بہانہ قرار دے دی۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے ملزم شہباز شبیر کو طبی طور پر صحت مند قرار دے دیا ہے۔ ملزم بہانوں سے خود کو بیمار ظاہر کر رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ بیماری کا بہانہ کر کے ملزم شہباز گل تفتیش میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاہم بہانوں سے قانون کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل شہباز گل کی طبیعت خراب ہونے پر پیمز اسپتال روانہ کیا گیا تھا، جہاں ان کی طبی معائنے بھی کیا گیا تھا۔ ہم گزشتہ روز مجموعی رپورٹ آنے پر اسپتال نے شہباز گل کو مکمل فٹ قرار دیا ہے۔ شہباز گل آج عدالت میں پیشی کے وقت رو پڑے۔ پولیس سخت سیکورٹی میں PTI رہنما شہباز گل کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے لائی تو وہ وہیل چیئر پر موجود تھے۔ اس موقع پر شہباز گل کو جب عدالت لے جایا جا رہا تھا تو وہ بری طرح رو پڑے اور بار بار ماسک مانگتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل عمران خان کے خلاف بیان دے۔ موجودہ فاسٹ حکومت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اس پر وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے شہزاد وسیم کو جواب دیا کہ اگر ایک بندہ بغاوت کے مقدمے میں گرفتار ہے تو اسے پھولوں کے ہار پہنائے جائیں۔ رانا ثناء اللہ پر 15 کلو ہیروئن ڈالتے ہوئے آپ لوگوں کا منہ کالا نہیں ہوا تھا؟ مزید کہنا تھا کہ تشدد کا پوچھنا ہے تو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے کارکنان سے پوچھیں۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں پر دھاوا، 7 دفاتر سیل کر دیے۔ دہشت گرد صہیونی ریاست نے انسانی حقوق کی خدمات انجام دینے پر فلسطینی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور ساتھ ہی دفاتر کر کے دروازے بھی ویلڈ کر دیے ہیں۔ تاہم فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل کے ان الزامات کو قرار دے کر مسترد کر دیا، جبکہ یورپی ممالک نے بھی اسرائیل کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واقعے کی مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ یورپی ممالک نے کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے دہشت گرد قرار دینے والی تنظیموں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے، کیونکہ اسرائیل نے انہیں دہشت گرد قرار دینے کے جواز اور شواہد پیش نہیں کیے ہیں۔ سینٹ شہباز گل کے معاملے پر شہزاد وسیم اور اعظم نذیر آمنے سامنے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پر تشدد کے الزامات پر سینٹ کا ماحول گرم ہو گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم نے شہباز گل پر تشدد کے الزامات سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ ساری دنیا نے شہباز گل کی ویڈیو دیکھی ہوں گی۔ اپنی مرضی کا بیان دلوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشیں، بجلی کا نظام شدید متاثر، شہریوں کے زمینی رابطے منقطع۔ ملک بھر میں مونسون کی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ سکھر شہر اور مضافاتی علاقوں میں 12 گھنٹے سے تیز بارش جاری ہے، جس کے باعث علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، تجارتی مراکز کی دکانیں بہہ گئیں۔ نوشہر و فروز میں مسلسل 36 گھنٹے سے کبھی تیز کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث آج ضلع بھر کے تعلیمی ادارے میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔
دوسری جانب شمالی مشرق بلوچستان میں شدید بارشیں جاری ہیں، جہاں کوہہ سلیمانی رنج میں پنجاب اور کے پی کے 7 پہاڑوں پر 2 روز سے بارش جاری ہے، جس کے باعث بلوچستان کا ملک بھر سے زمینی رابطے منقطع ہو گیا۔ موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں کوئٹہ اور کراچی کے درمیان لسبیلا کے مقام پر شاہراہ بند ہو گئی۔